السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک نئی کرن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے کتنے قریبی۔ اللہ کی قربت جسے مل جائے اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی اور نہیں۔ ہم ایک ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اپنے سے بہت زیادہ قریب کر لیتا ہے، اور وہ ہے روزہ اور دیگر نیکیوں کے کام۔ یہاں رمضان کی کرنوں کے حوالے سے حدیث ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت میں ذکر فرمایا کہ روزے دار کا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ذکر کی، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، یعنی رب العالمین کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لخلوف فم الصائم، روزے دار کی منہ سے نکلنے والی بو، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، پاکیزہ ہے۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، رب العالمین اس روزے دار کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ یہ بندہ، اس نے میرے لیے اپنے کھانا کو چھوڑا ہے، اپنے پانی کو چھوڑا ہے، اپنی شہوات کو ترک کر دیا ہے، لہذا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہاں پر ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے جو بات کہی ہے، ذرا اس کو تصور کر کے دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں، رب العالمین کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک ہماری کیا حیثیت ہے۔ فرمایا کہ منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، تمام خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو جو مانی جاتی ہے وہ مشک مانی جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے منہ سے نکلنے والی بو ہے، جو روزے کی حالت میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی بو آتی۔ میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے کہ بسا اوقات ہم خود اس کو پسند نہیں کرتے، ہمارے آس پاس کے لوگ پسند نہیں کرتے، ہمارے قریبی پسند نہیں کرتے، ان کے منہ سے بو آ رہی ہے، ایک قسم کی جو ہے بدبو نکل رہی ہے، اس بدبو سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ منہ سے نکلنے والی بو یا لوگوں کے کہنے کے اعتبار سے بدبو جس کو کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ پسند اس لیے ہے کہ جس کے منہ سے نکل رہی ہے، رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، رب العالمین نے اس کو اپنے سے قریب کر لیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارا اصول و ضابطہ ہے کہ بعض لوگوں سے جب ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہم جو ہے ان کی ان چیزوں کو بھی پسند کرنے لگتے ہیں جو عام طور پر ناپسند کی جاتی ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہی معاملہ ہے کہ روزے دار اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی تمام تر خوشبوؤں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو جاتی۔ اگر ہم روزہ رکھیں، روزے کی حالت میں اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بات کہی ہے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو گیا ہے، ہم اللہ کے کتنے قریبی ہو گئے کہ ہم گناہگار، خطا کار، کسی بھی لائق کے نہیں ہیں، اور رب العالمین جو کبریائی بزرگی والا ہے،
اس کے نزدیک ہماری یہ حیثیت ہو گئی۔ مسلمانوں ہمیں فخر ہونا چاہیے، اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس طرح کے اعمال کے ذریعہ سے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، اتنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اور دوسری بات حدیث مبارکہ کے اندر یہ آئی کہ اللہ خود سے انعام دے گا، اللہ خود سے نوازنے والا ہے۔ دیگر اور نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو، وہ دلایا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین خود سے انعام دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اپنی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً سب سے بڑی نعمت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو رب العالمین کی قربت جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن قریب ہونے کا جو طریقہ ہوگا، جو ذریعہ ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جیسا کہ یہاں روزے کی وجہ سے انسان قریب ہوتا ہے، اسی طریقے سے دیگر نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ خود رب العالمین فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جن چیزوں کے ذریعے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں، یعنی نوافل کا اہتمام ہم کریں تو اس کے ذریعے سے رب العالمین کی قربت نصیب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ کے قریب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں اور اللہ کے قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور رب العالمین ہم تمام کو اپنے سے قریب کر لے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔